اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن بیوی سے بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو چھونا یا اس کو پاس بیٹھانا یا لیٹانا، بلکہ اگر اپنی خواہش پر قابو کا یقین ہو تو اس کو ساتھ میں چپٹانا اور بوسہ وغیرہ لینا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے روزے کی حالت میں بیوی کو چپٹانے اور بوسہ لینے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور پھر آپ کے پاس دوسرا شخص بھی آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ جس شخص کو اجازت دی تو وہ شخص بوڑھا تھا، اور جس کو آپ نے منع فرمایا تھا وہ جوان تھا۔ پیارے برادران اسلام، حدیث پاک کے مسئلے سے یہ واضح ہو گیا کہ ایسا جوان جو اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کر سکے وہ یہ عمل نہ کرے، لیکن بوڑھا ایسا متقی شخص جو پوری طرح اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے۔ روزے میں مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے دانت صاف کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی سحری کے بعد ہی کر لی جائے، تاہم مسواک کرنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے۔ پیارے برادران اسلام، سونے سے احتلام ہو جانے سے، آنکھوں میں سرما دوا لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے، تھوک نگلنے سے، بوقت ضرورت انجیکشن لگوانے سے، خوشبو لگانے اور سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سخت گرمی کی وجہ سے بار بار نہانے سے یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی میں بیٹھے رہنے یا لیٹے رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ قصداً منہ بھر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا، ورنہ نہیں۔ پیارے برادران اسلام، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر عبادت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب پوری طرح شریعت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، اور روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے شرعی احکام پوری طرح جانیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ اگرچہ مختصر ہیں لیکن بہت ہیں۔ مزید تفصیلی مسائل جاننے کے لیے علماء اور ائمہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو خود مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دین کی اچھی جانکاری ہو سکے۔ پیارے برادران اسلام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد اور ملاحظہ فرمائیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں۔ پیارے برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں اور ان کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے کہ بظاہر روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقویٰ اور بلندی درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے اور تراویح ادا کرنے سے جو فرحت ملنا چاہیے اس سے وہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بے ہدہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان و غیبت وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ وہ تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ملازمت کرتے ہیں تو سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے والوں کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسہ کمانے کی غیر شرعی حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ تو مسلمانوں کو بہت بلند کر سکتا ہے،
لیکن اس بدنصیبی کا کیا علاج ہے کہ مسلمان خود ہی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری حالت تو اس مریض جیسی ہے جو دوا تو استعمال کرتا ہے لیکن اس کو دوا کا پورا فائدہ نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے دوا استعمال کرنے کے دوران پرہیز ضروری ہے۔ اب اس مریض کی حالت نہ بدلنے اور مرض ختم نہ ہونے میں نہ تو ڈاکٹر کا قصور ہے اور نہ ہی دوا کی کوئی خرابی ہے۔ پیارے برادران اسلام، اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتے جس سے اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ خدا نے ہماری فلاح کے لیے ہمیں عبادتوں کے طریقے عطا فرمائے ہیں، لیکن خدا ہی کا یہ قانون بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اور پھر خدا اچھے لوگوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا اگر وہ اچھائی پر رہتے ہیں، لیکن جب وہ خود ہی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کا ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بدکار اور بد کردار لوگ امن و چین کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کریں اور برائیوں کا راستہ چھوڑ کر بغاوت سے توبہ کر کے خود کو اچھا نہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار نہ کر لیں۔ اسلام یقیناً اپنے ماننے والوں کو امن و چین کی زندگی بخشتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ پر غور کریں تو اسلام ہی نے جاہل و وحشی انسانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ باوقار اور بلند مرتبہ قوم بنایا، لیکن انہوں نے صرف اسلام کا کلمہ ہی نہ پڑھا تھا بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور دوسری بڑی قوم بھی ہے، دولت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن معاشی سیاسی ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ تیل کے کنویں، سونے کی کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری عزت و آبرو غیروں کے قبضے میں ہے۔ ہم خود کو کوئی قوت نہیں، دوسروں کے سہارے زندہ ہیں۔ آخر کیوں ہمارا یہ حال ہے جبکہ اسلام تو ہماری بلندی اور عروج کا ضامن ہے، ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہے، ہم سے امن و سکون کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، اگر آپ غور کریں تو اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا، اسلام کو ماننے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اپنے زندگی کے کسی حصے میں اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی قربانی کی ہے؟ کون ہے جو بھوکا رہنا برداشت کرے لیکن سود کی دولت پر نظر نہ ڈالے، دوسروں کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق تک بھول گئے ہیں، اور ایسی حالت پر رہ کر صرف چند مسجدوں اور چند روزوں کے ذریعے اپنی حالت میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، ذلت خوری عزت و عظمت میں بدل سکتی ہے، لیکن ہمیں قربانی دینا ہوگی، اپنی بدکاری و بدکرداری کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے مہینہ تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، تقوی و پرہیزگار کا خوب مظاہرہ کریں، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے ہم آج تک کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر روزہ رکھیں۔ یقین جانیے کہ بڑا سکون نصیب ہوگا، ساری بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے